بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کپتان کے واقعی بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں اور پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے, اور کپتان نے جو ترک کا پتہ جو ہے وہ کھیلا ہے, کیا وہ باقاعدہ طور پر امپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں مایا ناز اینکر اور مشہور یوٹیوبر محمد اسامہ غازی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ کیسے ہیں؟ تمہیں ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ شکر ہے طیب, زبردست. کیا چل رہا ہے سیاست میں؟ کیا عمران خان جو ہے وہ بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ تو طیب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 8 مہینے سے وہ بند گلی میں ہی داخل ہیں, اور وہ گلی جو ہے وہ کھلتی چلی جا رہی ہے, اور آگے پھر ایک بند گلی کہتے ہیں آ رہی ہے, اور وہ اور زیادہ وسیع ان کے لیے ہوتی چلی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ تو اب طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تھا تو اب تو ذرا سب لوگ ہی اس کو سیریسلی لیں گے. اس وقت مذاق لگتا تھا. آپ یاد ہے ابھی بھی شیئر ہو رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے خلاف عدم اعتماد لے آئے, اور اس وقت ہم بھی کہتے تھے کہ یار وہ تو اب دیکھیں جا رہے ہیں آپ. پھر کہا کہ مجھے نکالا گیا, میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. تو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد وہ ایک دن وہ بندہ نہیں بیٹھا, اور پھر قاتلانہ حملہ ہونے کے بعد پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا. تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی زبردست بات ہے. وہ آج میں پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا کہ جو کہتے تھے ہم پنجاب میں ان کو حکومت ہی بنانے دیں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو حکومت گرانے نہیں دیں گے, خبردار, یہ ان کی رہنی چاہیے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے وہ کہ جناب گرا دیں, ہم الیکشن کرا دیں گے, تو پھر اب تو عمران خان نے ابھی تو اعلان کیا ہے, ابھی انہوں نے ملنا ہے, اور ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو یہ بات ضرور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جی 13 کی 13 جماعتیں ایک طرف, اور ان میں سارے بڑے بڑے سیاسی خاندان ایک طرف, اور عمران خان صاحب ایک طرف, سب کو ہلا کر رکھ دیا. اب دیکھیں نا کہ وسعت اللہ خان صاحب کی میں نے بات پڑھی, انہوں نے کہا جس طرح تیل کا ریٹ لندن سے نکلتا ہے, آئل کا, انٹرنیشنل آئل کا, اور سونے چاندی کا غالباً امریکہ سے, تو اب جو سیاست کا جو ہوتا ہے نا وہ بنی گالہ سے شروع ہوتا ہے. تو وہ عمران خان ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, یا عمران خان کو بیان دیتے ہیں, یا پلان کرتے ہیں, چاہے وہ لانگ مارچ ہو, چاہے وہ جلسے ہوں, اور اس کے بعد یہ سارے رد عمل میں دے رہے ہوتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان بند گلی میں تو اب یہ 13 جماعتیں چلی گئی ہیں, ان کو تو اب حکومت تو جا ہی رہی ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو کس طرح ریوائیو کریں گے. حکومت تو گئی, اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں, آج الیکشن نہیں ہوتے, مراد یہ کہ بھائی یہ دونوں اسمبلیاں تو تحلیل ہوتی مجھے نظر آ رہی ہیں, اس کے 60 دن 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے بظاہر یہ لگتا ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اس کو ڈیلے کیا جا سکے گا. اچھا قومی اسمبلی کو گھسیٹ بھی لیں گے اور 3 مہینے, تو اور زیادہ ان کے لیے سیاسی طور پر مسائل ہوں گے, کیونکہ معاملات تو سمجھ نہیں رہے. اصل چیز ہے معیشت طیب, اصل چیز ہے جو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, بے روزگاری ہو گئی ہے, غربت ہو گئی ہے, انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے, آپ کی ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, آپ کا دیکھیں ڈالر جو آپ نے روکنا تھا وہ آپ سے نہیں رک رہا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF, ہاں اللہ نہ کرے نہیں انشاءاللہ وہ تو نہیں, لیکن مجھے یہ امید ہے ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. لیکن یہ سچویشن ہی پیدا ہونا کہ مسلسل آپ ڈیفالٹ سچویشن میں. اچھا وہ ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہو, ایکچولی تو ہم ایک طرح سے ڈیفالٹ پوزیشن پہ آلریڈی ہیں کہ آپ گوگل کو پیسے نہیں دے پا رہے, رقم نہیں دے پا رہے, آپ لیٹر آف کریڈٹ LCs نہیں کھول رہے کہ باہر سے اگر آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے آپ کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے اس لحاظ سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو زیادہ ہم نے لونز لیے ہیں نا 80 سے 85% ہیں وہ بائی لیٹرل مختلف ممالک سے ہیں, تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ڈیفالٹ کا مطلب جی میرے پاس اب کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو کہیں گے اچھا اگلے سال دے دینا. تو اس لحاظ سے انشاءاللہ ڈیفالٹ تو نہیں ہوگا, لیکن آپ دیکھیے کہ حالات کتنے ان کے لیے عجیب ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے حکومت تو جائے گی, ان کی سیاست بھی بڑی مشکل میں آ جائے گی, اور بڑا عرصہ لگے گا ان کو دوبارہ اپنی سیاست کو ریوائیو کرنے میں. لیکن پرویز الہی تو نہیں کہیں جائیں گے کہ دھوکہ نہ دے دیں سرفراز کی طرح, کہ سرفراز تو دھوکہ نہیں دے گا, یہ تو نہیں دے دیں گے. تو یہ جنہوں نے دھوکہ دیا آج وہ کہاں ہیں؟ ابھی ہم پرانے کو دیکھیں, وہ جو 20 عمران خان کہتے تھے, اچھا دیکھیں نا ان سب کا ہمیں یقین نہیں آتا تھا, مذاق اڑتے تھے کہ جی ان کا سوشل بیک آؤٹ ہو جائے گا, اور پھر وہ مذاق کرتے تھے وہ جی اس کو رشتہ کوئی نہیں دے گا, فلاں نہیں دے گا, فلاں نہیں دے گا. وہ لوگوں کو, نوجوانوں کو, سوشل میڈیا کو میرا خیال ہے اس طرح ریڈ نہیں کر سکے. وہ پچھلی 30-40 سال کی سیاست میں ہے کہ جناب V8 آتی ہے, وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ وہی ہو جاتا ہے, کچھ نہیں, سب بھول جاتے ہیں, لوٹے ادھر بھی جاتے تھے ادھر بھی جاتے تھے, ہوتا تھا. آج آپ دیکھیں وہ خاندان, پنجاب میں کیا ہوا, حمزہ صاحب کا شوق پورا کیا گیا, وہ خاندان طیب جو کبھی الیکشن ہارے ہی نہیں آج تک, یعنی جب سے کچھ 40-50 سال 60 جب سے پاکستان بنا ہے, جب بھی الیکشن ہوئے وہ خاندان جیتتے آ رہے تھے, اور انڈیپینڈنٹ جیتتے تھے. اور انہوں نے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مریم کو, یا جو بھی کمپین PDM کی طرف سے کر رہے تھے انہوں کی طرف سے, پنجاب میں کہا جی آپ نہ آئیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, آپ جائیں کہیں اور کمپین کریں. وہ ہار گئے, اور وہ کہہ رہے تھے شاید ہم جیت جاتے اگر ہم نون لیگ کا PDM کا ٹکٹ نہ لیتے, جس کو کہتی مریم کہ ہمارا ٹکٹ چلا ہے. ان کا ٹکٹ چل نہیں رہا, اب تو جل رہا ہے. اب تو احسن اقبال صاحب نے کہا نا کہ 8 مہینے پہلے ہمارا ٹکٹ چلتا تھا, اب ہمیں کوئی مناسب امیدوار نہیں مل رہا. تو یہ تو حال ہو گیا ان کا.
تو کون پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کا دفن کر لیں گے؟ اس وقت وہ ماحول نہیں ہے کہ اب آپ ہاں چلو آپ فرض کر لیں کہ 1.5-2 ارب روپیہ ریٹ لگ جاتا ہے, کوئی کہا یار چلو میری ساری عمر جو ہے نا سنور جائے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 13 ارب روپے میں ساری عمر سنور جائے گی تو پھر تو ڈاکے ڈالنے چاہیے, پھر تو چوریاں کرنی چاہیے, آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. نمبر 1. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کے وہ احکامات آ چکے ہیں, وہ پھر ووٹ وقتی طور پر ہوگا, وہ ڈلے گا نہیں. پہلی بات تو یہ کہ عدم اعتماد کی تحریک آ ہی نہیں سکتی سیشن کے دوران, نہ آپ گورنر آج لگا سکتے ہیں اس دوران میں, تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم پاسبلٹی دیکھ بھی لیں تو وہ اتنا پیسہ, تو زرداری صاحب نے بھی انکار کر دیا کہ میں ایسی خام خواہ پیسے لگاتا ہوں. زرداری صاحب سے مجھے یاد آیا کہ اب یہ خبر بھی گرم ہے کہ خسرو بختیار جو ابھی امریکہ میں غالباً, ان سے بھی رابطہ کیا زرداری صاحب نے, اور جو وہاں پہ جنوبی پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں جو تحریک انصاف کے, وہ بھی توڑے جا سکتے ہیں, اور زرداری صاحب نے اس پر بھی جو ہے غور و خوض شروع کر دیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا ایسی بات ہو سکتی ہے, پاسبلٹی ہے اس بات کی؟ عمران خان پر اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہوگا کہ ان کے لیے جو گندرڈے ہوں گے نا وہ مزید نکل جائیں, جتنا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں وہ نکل جائیں. آپ کے خیال سے راجہ ریاض کے جانے سے عمران خان کو فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا؟ مطلب آپ یہ دیکھیں ان کی لائبلٹی بن گئی ہے. راجہ ریاض جو ہے وہ نون لیگ کے لیے, اور نون لیگ راجہ ریاض جیسے لوگوں کے لیے, نور عالم خان جیسے لوگوں کے لیے, وہ جو 20 یہاں پر لوگ تھے, یا نذیر چوہان تھا, یا یہ لوگ تھے, لائبلٹی بن چکے ہیں. وہ ان کے لیے کہ اپنے لوگوں کو ناراض کیا. آج بھی وہ ٹکٹ وہ سوچ رہے ہیں ہم ٹکٹ لے کے بھی ہاریں گے, اور نون لیگ کہہ رہی ہے ان کو ٹکٹ دیں گے تو ہمارے کارکن ناراض ہوں گے, یا پیپلز پارٹی جو بھی ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو عمران خان کو فائدہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ کافی عرصے سے منظر سے غائب تھے, تو ہاشم جمعہ بخت جو ان کے بھائی جو وزیر خزانہ پنجاب رہے, وہ بھی لے کر پہنچے ہوئے تھے اس لانگ مارچ میں اپنا, وہ بھی دکھا رہے تھے اپنے ٹویٹر پہ, وہی لگا رہے تھے ہم واپس آ گئے. تو اس لیے اس وقت دیکھیں ایک لہر چلتی ہے اور ایک بہاؤ ہوتا ہے چیزوں کا, تو وہ جب ہوتا ہے تو اس کے مخالف بڑا مشکل ہوتا ہے. چاہے کوئی ادارے میں آپ آ جائیں, ایک لیول ہوتا ہے کہ جس حد تک آپ اس کو روک سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں اس کا زور. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ کہیں کہ جناب یہ چیز ایک طرف قدرت کا, جس طرح ہارون رشید صاحب کو میں کوٹ کرتا ہوں, کہ جی جب قدرت کا ایک پہیہ چل پڑتا ہے نا پھر وہ اسی طرف ہوتا ہے, پھر آپ اس کو نہیں. آپ نے دیکھے نا 8 مہینے پہلے ہم نہیں سوچ سکتے تھے, لیکن اس کے بعد ہر آنے والا دن ہم اگر انالائز کریں نا ڈیلی بیسس پر, عمران خان صاحب جو ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں. یعنی کہیں آپ کو لگتا ہے 25 مئی کا ان کا بظاہر آپ کو لگا کہ جی وہ لانگ مارچ جو ہے فیل ہو گیا, یہ پنجاب حکومت مل گئی. ہاں جی, عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے بعد اس کی مقبولیت دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی, کتنا مضبوط ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگ یہاں پر کیسے بھاگتے ہیں. یعنی مظہر عباس جیسا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ جناب میں نواز شریف کو لیڈر نہیں مانتا, کہ بھائی وہ جو بھاگ جاتا ہے لیڈر کرتا ہے, یہ زخمی حالت میں آ گئے, اس سے بڑا کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ لانگ مارچ آپ دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, اور وہ ایک مومنٹم رکھا نا انہوں نے, اتنے بڑے بڑے جلسے کر دیے. تو ہر آنے والا دن ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہم تو ایک جو دیکھ رہے ہیں فیکٹس کو نریٹ کر کے اپنا تجزیہ رکھ سکتے ہیں. تو وہ پچھلے 8 مہینے میں تو اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہوا عمران خان پر پی ڈی ایم نے جو کیا. اچھا سوچ کیا تھی پی ڈی ایم کی؟ سوچ چونکہ اپنی ذات تک تھی, اور کہ جی ہم نے عمران خان کو مزہ چکانا ہے, اپنے کیسز ختم کرنے ہیں, اپنا مطلب ہم لگا لیں گے, ایک آرمی چیف لگا لیں گے, اپنا یہ ہو جائے گا آگے کر لیں گے. ان کا لوگوں کی طرف گیا ہی نہیں, فوکس ہی نہیں گیا نا. بالکل ایسے. اور اس چکر میں عمران خان کو ساری پبلک سپورٹ مل گئی, کیونکہ ان کے پاس لوگوں کو کیا تھا, ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ نیب کے کیسز ختم ہوتے نہیں ہوتے, آرمی چیف لگاتا ہے نہیں لگاتا, عام آدمی کو سے نہیں, اس کو تو اپنا تھا کہ اچھا عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ تو جو تباہی 8 مہینے میں ہوئی, 8 مہینے طیب اپنا اوپینین لوگوں کا بنانے کے لیے بہت ہوتے ہیں, خاص طور پہ جن کے پاس تھا ہی 1-1.5 سال. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ اگلے 8 مہینے میں کوئی چمتکار یا کرشمہ تو اس طرح ہو نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے, کوئی پتہ لگے کہ کوئی ذخائر ہمارے نکل آئے ہیں اچانک سے, کوئی تیل کے اتنے زیادہ, کوئی گیس کے ذخائر نکل آئے, اور وہ 8 مہینے میں تو اس میں سے پائپ لائن میں بھی نہیں آنے, اتنی جلدی نہیں ہوتا, اگر آج بھی نکل آئے. تو کچھ ایسا نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ کچھ ہو جائے. قرضہ دینے کو آپ کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ تو مسئلہ یہ ہوا, آئی ایم ایف ابھی تک اگلی قسط نہیں تیار ہو رہا. وہ کہہ رہا ہے پہلے آپ اپنا بجٹ اور اپنے کٹس لگائیں, نیا بجٹ لے کر آئیں, منی بجٹ لائیں, ٹیکسز اور بڑھائیں. تو ان کے لیے تو حالات اس وقت بالکل فارغ ہوئے ہیں. کوئی اسٹارٹ اپ تو کہتے ہیں کہ میں تو آئی ایم ایف کو دیکھ لوں گا, تو وہ کیا آئی ایم ایف کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ آئی ایم ایف تو نہیں ان کو دیکھ رہا. وہی نظر آ رہا ہے, انہوں نے جو تڑی کرائی تھی انہوں نے کہا بھائی سیدھے ہو جاؤ. وہ کسی نے کہا کہ یہ جو تھے مفتاح اسماعیل صاحب, ان کو کہتے ہیں وہ تو آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے تھے, یہ تو گڑھا کھود کے نیچے اندر دفن ہو گئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح پوائنٹ کی ہے.
اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ کی رخصتی کے بعد اب آنے والا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا فوری طور پر دیکھیں ہم تو امید کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے جنرل باجوہ کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا. یحییٰ خان کا ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن اس وقت ڈرائنگ رومز میں آپس میں بیٹھ کے اس طرح کی ڈسکشنز نہیں ہوتی تھیں. یہ جو موبائل اور یہ جو سٹیزن جرنلزم یا یہ بہت زیادہ ایک اویئرنیس کا نا ایک سیلاب آیا ہے. تو اس وقت تو اخبار ہوتا تھا، آپ اس کو روک لیتے تھے، کیا خبر چھاپنی ہے، اچھا چھوڑو، جو ہو گیا سو ہو گیا. لوگ نہیں بھول رہے، آپ نے ٹرینڈز دیکھے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ادارے پر بہت زیادہ پریشر ہوگا. ابھی انڈیپینڈنٹ کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں مونا خان صاحبہ ہیں، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ وہاں پر کیا ماحول تھا. تو وہ لوگ وہاں پر جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی ریٹائرڈ لوگ تو زیادہ تر آئے ہی نہیں، اور وہ جوش و خروش ہی نہیں تھا جو ہر دفعہ ہوتا ہے. اتنا بجھی سی وہ قریب تھی اور سارا کچھ، اور سارا پھر یہ ہوا. اور جب عاصم منیر صاحب کو وہ چھڑی پہنچائے گی تب تھوڑا سا انہوں نے آیا جوش. لیکن وہاں سے تو یہ تو ان کا اپنا گھر تھا جہاں سے آپ کو پتہ لگا ریٹائرڈ لوگ، موجودہ حکومت کے لوگ، مطلب جس میں اپوزیشن تحریک انصاف کے بھی لوگ وہاں پر تھے، یعنی پولیٹیشینز بھی تھے اس میں، آپ کی ساری جرنلزم کے بھی کچھ لوگ تھے، یعنی ایک پوری کمیونٹی ہوتی ہے نا، تو آپ کو پتہ لگتا ہے. اور جو حاضر سروس تھے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں انڈیپینڈنٹ کو، کہ یہ وردی کی عزت کو بحال کرائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عاصم منیر سے امید ہے کہ وردی کو بحال کرائے گا. اور اس جملے میں بہت واضح ہے کہ پیچھے جو 8 مہینے میں ہوا ہے اس سے وردی کو نقصان ہوا ہے. اب بحال کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کو آپ کو انڈو کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو واقعی اب سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی، جو کہ پی ڈی ایم کے لیے برا ہے. پی ڈی ایم کی لاسٹ ہوپ یہی تھی کہ اب یہی کوئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آگے بڑھ کر کچھ کسی طرح سے کر دے عمران خان پر، مطلب نااہلی کے لیے سب کچھ، اور جس طرح یہ اب آ رہا ہے یعنی تحلیل ہو رہی ہیں اسمبلیاں، اس پر کوئی بیچ میں آ جائے. تو مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ واقعی پبلک پریشر، ادارے کے اپنے لوگوں کا پریشر جو پچھلے 8 مہینے میں ہو کے انہوں نے دیکھ لیا ایکسپیریمنٹ، یہ جو بھی ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ سیاست میں پالیٹکس میں آئیں گے. اب واقعی ان کو جس کو آپ اے پولیٹیکل کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں سیاست سے کنارہ کشی، کافی عرصے کے لیے مجھے لگتا ہے جب تک نئی گورنمنٹ نہیں آ جاتی، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے ہر دفعہ یہ وعدے سنے ہیں. تو لیکن اس دفعہ ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے. اور عاصم منیر صاحب کی جو ریپوٹیشن نظر آ رہی ہے، جو لوگ ان کے بارے میں بات کریں، وہ یہی ہے کہ واقعی وہ انڈیپینڈنٹ اور بالکل سیاست سے الگ رہیں گے. جاتے جاتے مولانا کے والے سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر میں ان کو کچھ بولوں گا تو کہیں گے یا نہیں بڑے ہیں، لیکن میں پھر بھی ڈیزل کا لفظ ضرور یوز کرنا چاہوں گا کہ اتنی غلیظ زبان جو ہے انہوں نے استعمال کی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ انہوں نے بغض عمران میں اتنے اندھے، اتنے پاگل ہو گئے؟ دیکھیں اس وقت نا عمران خان صاحب نے سب کو فرسٹریٹ کر دیا، اور یہ بھی ایک جو نظریاتی ہر ایک کی ایک بنیاد تھی نا. مثال کے طور پر نون لیگ کی ایک بنیاد تھی کہ جی یہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، اور یہ سب ان کی بنیاد تھی. وہ ایک کور جو تھی وہ فارغ ہو گئی. فضل الرحمان صاحب کا ایک مذہبی کہ جی ہم تو یہ تو نوجوانوں کو بدتمیز کر دیا، یعنی ہائٹ ہے، اس سے زیادہ مطلب کسی لیڈر نے اتنی گندی زبان اور اس طرح نہیں استعمال کی. پھر جو اس کا ریئیکشن آیا ہے آپ وہ دیکھ لیں، کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا. جو ان کے مطلب صحافی ہیں، پی ڈی ایم کے صحافی ہوں، جو پیپلز پارٹی، ان کو بڑھ کر اس پر تنقید ضرور کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی، لیکن ڈیفینڈ بھی نہیں کر پا رہے. اس سے کم از کم کیا ہوا کہ آپ جب بھی عمران خان سے کمپیئر کریں گے اسی طرح ہے کہ جناب عمران خان نے جناب گھڑی بیچی، پتہ لگا ادھر تو جناب گاڑیاں بیچی گئی ہیں. وہاں جی عمران خان 300 کنال میں رہتا ہے، یہاں تو جناب کتنے ہزار کنال میں آپ رہتے ہیں. تو آپ اسی طرح سے یہ ہوگا کہ عمران خان نے فلاں جملہ بولا، وہ سب دب گیا. جو فضل الرحمان صاحب نے کر دیا نا، ختم. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا ایک مذہبی ایک اثر و رسوخ ہے، اور ان کے ایک بیلٹ ہے، اور اس کے تھرو وہ الیکشن وہ لیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کبھی بھی وہ ایک نیشنل مین سٹریم نہیں، وہ ہمیشہ ہے کہ اچھا اس کے ساتھ جڑ جاؤ، پیپلز پارٹی آئی اس کے ساتھ آ جاؤ، نون لیگ آئی اس کے ساتھ آ جاؤ، ان کو مین پاور کی ضرورت ہے، ان کو اسٹریٹ پاور کی ضرورت ہے، اس کے لیے استعمال ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ. وہ یہیں تک محدود رہے اور اس سے زیادہ وہ نہیں ہوں گے. یہ جو الیکشن ہے میں آپ کو آخری باتیں بتا رہا ہوں کہ اب آپ جو مرضی کر لیں، آپ اس میں مذہب کارڈ کا استعمال کر لیں، آپ اس میں لسانی کارڈ کا لے آئیں، آپ اس میں صوبائیت کا لے آئیں، آپ اس میں جناب عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن کا لے آئیں، کچھ بھی کر لیں، مجھے نہیں لگتا کہ سوائے معیشت کے مین فوکس جو ہوگا یہ جو اداروں کے حوالے سے ہے، اسٹیبلشمنٹ، پرو، اینٹی، فلاں، جو آگے الیکشن آنے جا رہا ہے نا،
اس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات نہیں چلے گی, اداروں کے حوالے سے بھی نہیں ہوگا. مین چیز جو ہوگی, اور جو پارٹی بھی, چاہے وہ تحریک انصاف ہے, چاہے پی ڈی ایم ہے, جو اس پر فوکس کر گئی وہ میدان لے جا سکتی ہے, جو کہ آج کے دن میں سب کچھ عمران خان کے میں ہے. بنیادی چیز آپ یہ سمجھیں کہ معیشت ہے. جو بہتر کارکردگی لوگوں نے موازنہ کر لینا ہے عمران خان کا اور پی ڈی ایم کا. سمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں, تب تک الیکشن تک, چاہے وہ آج ہوتے ہیں, چاہے وہ اب 6 مہینے بعد, سال بعد ہوتے ہیں, مین فوکس ہوگا معیشت معیشت معیشت, اور اسی پر الیکشن ڈیسائیڈ ہوگا اور پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھی کرنٹ سینیریو پہ اسامہ بھائی کی رائے, اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.